دربار شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے متعلق ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ حضور شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو شان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھو، وہاں کوئی کتاب آپ نے مرتب فرمائی؟ جی، حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تصانیف ہیں ان میں سے فتوح الغیب شریف، اس کی شرح کرنا چاہتے تھے حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. سبحان اللہ. اور آپ کی خود اپنی زبانی یہ واقعہ اس طرح سے معروف ہے، آپ فرماتے ہیں کہ بارہا میں نے ارادہ کیا، لیکن شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالت علمی اور جلالت شان جو ہے وہ آپ کی میرے آڑے آتی، اور مجھے ہمت نہ پڑتی کہ میں قلم اٹھا کر آپ کے ان بڑے الفاظ کے اور عظیم الفاظ کی میں کچھ شرح کر سکوں، تو ہمیشہ میں اپنا ارادہ ترک کر دیتا. لیکن کسی کے ساتھ مشورہ ہوا تو مشورہ کر لینے کے بعد مجھے انہوں نے بتایا کہ لاہور میں حضرت سیدنا شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سیدنا شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلہ کے اس وقت وہ آگے خدمت گزار ہیں، تو آپ ان کی خدمت میں چلے جائیں، وہاں سے اجازت لیں. اللہ اکبر. اگر آپ اجازت دے دیں تو امید ہے اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کے لیے یہ عمل آسان فرمائے گا، اور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت بھی آپ کو حاصل رہے گی. شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں میں لاہور آیا جس وقت اس ارادے سے، تو میں 3 دن یہاں حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں رہا. یہ ظاہری حیات کا واقعہ ہے، اچھا، معاصر ہے، معاصر ہے. تو فرماتے ہیں کہ 3 دن یہاں میں آستانہ شریف پر رہا. اس وقت جہاں دربار شریف ہے یہیں حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف فرما تھے. فرماتے 3 دن میں نے خدمت میں گزارے، لیکن آپ کی جلالت کی وجہ سے بھی میں، اور جلال کی وجہ سے، کچھ روب دبدبہ کی وجہ سے، اور ادب احترام اور تعظیم کی وجہ سے، ہم نے شیخ کا مزاج جو پڑھا ہے وہ انتہائی با ادب اور تعظیم والا ہے. فرماتے تعظیم کی وجہ سے 3 دن مجھے ہمت نہ پڑی کہ میں اپنا مقصد اور مدعا پیش کر پاتا. لیکن 3 دن کے بعد جس وقت میں نے گزارش کی کہ حضور میں اس مقصد سے حاضر ہوا ہوں کہ ایک تو شرح فتوح الغیب جو ہے وہ لکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کچھ آسانی ہو جائے، اور بر صغیر میں حدیث کا کام کرنا چاہتا ہوں. شیخ جس مقصد سے یہاں اصلاً آئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے حکم سے شیخ جس وقت یہاں تشریف لائے تو ارادہ یہ تھا کہ بر صغیر میں خدمت حدیث کا کام سر انجام دیں گے. واہ واہ واہ. تو ان دونوں چیزوں کو پیش کیا کہ میرا ارادہ ہے کہ اس میں آسانی ہو جائے. تو حضرت شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے آقا نعمت نے فرمایا کہ ہم نے آپ کا کام 3 دن پہلے کر دیا تھا، اور خود بارگاہ غوثیت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت آپ کے لیے طلب کر لی تھی. اب یہ آپ کی چاہت اور منشا ہے، یہ آپ کی مرضی اور اختیار ہے. یہاں رہ کر کام کرنا چاہیں تو انتظام کیے دیتے ہیں، اور اگر واپس جانا چاہیں تو آپ واپس جا کر اپنا کام کیجئے، اور کوشش کریں کہ جب آپ دہلی جا کر اگر اپنا کام کریں تو وہاں سے اب آپ نے لاہور نہیں آنا، بلکہ جو کام بھی آپ کریں اگر کہیں دقت محسوس کریں، کسی لفظ کا معنی آپ کو تلاش کرنے میں یا سمجھنے میں کسی قسم کا، یا عبارت حل کرنے میں کوئی دقت پیش آئے، تو آپ تصور کیجئے گا آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کا یہیں سے مسئلہ وہ ہے وہ حل کر دیا جائے گا. حضرت شیخ محقق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب کبھی تحریر کے دوران، شرح فتوح الغیب کے دوران اگر کسی عبارت پر کوئی ایسا مسئلہ مجھے ذہنی طور پر پیش آیا تو میں محض تصور کرتا تھا، اور شاہ ابو المعالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نظر عنایت شامل حال ہوتی تھی، میرا مسئلہ حل کر دیا جاتا تھا. حضرت شیخ محقق بھی ہم اثر ہیں. ایسے ہی بڑے ناموں میں سے حضرت میاں میر صاحب قادری بالا پیر رحمۃ اللہ علیہ، وہ آپ کے اہم زمانہ ہے. اسی طرح حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی اللہ اکبر. اور علماء میں بہت بڑا نام ہے حضرت ملا عبد الحکیم سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ سب ایک دور کے بزرگ ہیں اور آپس میں اچھے روابط میں ان کے رہے ہیں. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا